Assalamu alaikum. Welcome to everyone who's with us live right now. जो हमारा साथ दे रहे हैं इस वक्त YouTube पे, LinkedIn पे और Facebook पे, of course. So we're streaming live. We're going to be trying to get interesting topics for you. और हम उन पे बात कर रहे होंगे. मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सकता है हूँ और लोगों की शमूलियत हो सके और बहुत ज़्यादा जो है ना हम रीच आउट कर सकें लोगों तक और वो हमारी बात सुने और उसे एक तो महसूस भी हो सकें और अगर हो हमारी काविश उनको पसंद आती है, हमारी नहीं, जिन इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ हम गुफ्तगू का आगाज़ अभी स्पेशली आज करेंगे, इस तरह के कई वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन्स जो पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से और ऐसे ऐसे तरीके से कि और जिन मुश्किलात से गुजरते हुए कर रहे हैं वो अब आप उनकी ज़बानी जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा. हम आज बात करेंगे रॉकेट्री के ऊपर. अच्छा, जब हम अगर so for example today as we dive into this exciting frontier that has the potential to change the future of technology. अगर आप मतलब देखें कि innovation, national security of पाकिस्तान की अगर हम बात करें overall तो रॉकेटरी एक बहुत बुनियादी like the foundation of it, उसके especially space exploration की अगर हम बात करें तो उसका किरदार मरकज़ी किरदार फाउंडेशन का किरदार अदा करता है. और जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर हमारे मुल्क में आगे बढ़ सकता है उसके लिए एक बड़ी अहम कड़ी है या क्या कहना चाहिए, एक्सट्रीमली useful in every angle. So for example मैं अगर आपको मिसाल दूं कि सैटेलाइट लॉन्च करना हुआ, कोई एक्सपेरिमेंट स्पेस में लॉन्च करना हुआ, कोई साइंटिफिक टेस्टिंग करनी हुई, कोई स्पेस में सर्विस प्रोवाइड करनी है तो अल्टीमेटली टू रीच आउट ऊपर जाने के लिए आपको रॉकेट्स की ज़रूरत है ना, ठीक है, प्रोपल्शन की ज़रूरत है. आपने खला में बैठ के खला के में कोई स्पेस स्टेशन बना के आपने ज़मीन पे क्लाइमेट चेंज डिज़ास्टर मैनेजमेंट करनी है और रिसर्च करनी है तो उसके लिए वहाँ पहुँचने के लिए हर चीज़ के लिए यानी कि लिटरली और उधर आना जाना आमदोरफ्त क्योंकि ज़मीन से चीज़ें जाएं वहाँ पर रिसर्च हो वापस भी लेके आना है. सो ओवरऑल जो है रॉकेटरी प्रोपल्शन ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है और हमारे आज जो एक्सपर्ट पैनल पे हैं दे वेरी यंग, वो खुद अपनी ज़बानी बताएंगे और अपनी सक्सेस स्टोरी भी बताएंगे. राह कमर टेक्स प्राइड इन बीइंग partners with them for a while और we were on the moon and when जब हमने सुना कि अच्छा इन्होंने एक बैनुल अक़वामी लेवल पे ज़बरदस्त किस्म का काम किया तो मैं अब फर्दर इस तरह से जो है और बात करने के बजाय मैं इमीडिएटली उनको जो है स्क्रीन पे बुलाता हूँ. मेरे साथ मौजूद हैं अहमद और उसके अलावा महनूर. तो मैं जो है स्टेज को सेट कर रहा हूँ और आप जो है ये अहमद के साथ मुलाकात करेंगे और महनूर के साथ मुलाकात करेंगे. तो अहमद और महनूर जो हैं ये दोनों जो है नेशनल नस्ट रॉकेट टीम का हिस्सा हैं, ठीक है, और इनकी टीम में और भी ऑफ कोर्स अफराद शामिल हैं और हम उनसे भी गुफ्तगू अगर मुमकिन हो सका तो करेंगे. मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा कि तस्वीर भी ड्यूरिंग दिस डिस्कशन आपके साथ शेयर करता चला जाऊं. अगर वो थोड़ा सा इन सिंक ना भी हुई तो बस आप उसको उस बात को दरगुजर कर दीजिएगा, मगर उन तस्वीरों से आप महसूस ज़रूर होंगे इनकी जो भी एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, वर्क रहा है. साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अदनान इज़ इन कराची और होपफुली वो कैमरा भी ऑन कर देंगे. और ये एक क्योंकि जो देसी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि वो हमारे कुछ मसले मसाइल चलते रहते हैं तो वो आपने इसमें परेशान नहीं होना है. नो वन शुड रियली बी वरीड. दिस इज लाइक अ वेरी देसी पाकिस्तानी थिंग, एंड वी एक्चुअली टेक प्राइड इन दिस. थोड़ी देर पहले अदनान का मैसेज आया कि जी यार मुझे जो है ना रोटियां लेने जाना है. सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट वी हैव टू फेस एंड वी एक्चुअली टेक प्राइड इन दिस. ठीक है, इसका भी कोई ना कोई हल निकलेगा होपफुली और हम आगे बढ़ेंगे. बट आई वुड वांट टू सेट द स्टेज फर्स्ट बाय आस्किंग अहमद एंड देन महनूर कि प्लीज़ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं और उसके बाद फिर हम जो है आगे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं. और अदनान मीनवाइल इफ पॉसिबल इफ यू कुड
turn on the screen, the camera, and then जो है फिर आपको भी I'd be happy to discuss. There you go. That's Adnan. Hi Adnan. And ठीक है ना, तो चलो पहले अदनान, if you allow me to, अहमद और वो महनूर इंट्रोड्यूस कर लें अपने आप को और NUST रॉकेट टीम को, एंड देन फिर हम Q&A आगे लेके चलेंगे, जिसमें हम प्रपल्शन और बाकी चीज़ों की बात कर लेंगे एज प्लान्ड. जी अहमद, काइंडली अनम्यूट कर लीजिए अगर आपने नहीं किया था, एंड द स्टेज इज योर्स. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well and welcome to this webinar. My name is Syed Ahmed Farooq and I am a member of NUST Rocket Team and I'm part of the Business and Operations Department at a society. So basically our society, it functions as one of the many societies based at NUST PDC. And we are a unique task, that is Rocketry. तो बहुत से पाकिस्तान में देखोगे जो इतना इस पर काम होता नहीं और इंटरनेशनल बहुत कम हो रहा है. तो one of the most exciting fields world since the last 50 years or so, and it's where like it's one of the main things that mankind is trying to accomplish, पर ज़्यादा सक्सेस आ सके. and ये चीज़ें जिस पर जो यूथ से लेकर ओल्ड एज तक सब बहुत ही एक्टिवली इस पर काम करते हैं. They've been working towards Rocketry since a lot of years and we also want to get part of this venture. So हमने स्टूडेंट लेवल पर ये स्टार्ट किया अपना सोसाइटी हमारी NUST Rocket Team and ये Rocketry पर हम काम कर रहे हैं. We're working on the event of sounding rockets on satellites and inshallah we're planning to launch a rocket then in Pakistan, and that's all I guess I can say as my introduction. Mahnoor. Hello, Assalamu alaikum, and I am Mahnoor Khan. I am the marketing lead at NUST Rocket Team, marketing and sponsorship lead. And I have been working in NUST Rocket Team for about past 2 years now. And this is the most memorable time that I have spent, in my university. The team started with the vision to promote the space science culture in Pakistan. As you know, कि Pakistan के students में बहुत passion होता है regarding aerospace, rocketry, but they don't get much chances within Pakistan. So the vision is to create that chance for the students, for the people who have interest in the aerospace and in the rocketry. So this team wholly for such enthusiast people who want to aim the career in the aerospace or rocketry. Amazing. Thank you very much. Adnan, again, please introduce yourself ताकि लोगों को पता चले अदनान क्या कर रहे हैं. और मैंने थोड़ा सा सॉरी यार, वो आप नहीं थे मौजूद, तो मैंने एक वो बैक स्टेज स्टोरी बता दी. Please, but Adnan's online. Please feel free to start. Thank you. Okay. Adnan, we're not able to hear you. Can you hear us? While you fix the thing, if you allow me to, हम continue कर लेते हैं discussion, ठीक है? And all you have to do is, मुझे पता है कि we'll get the whole thing fixed. While we're getting that done, अहमद और महनूर आसान अल्फाज में छोड़े अंग्रेजी को, ठीक है? रॉकेटरी है क्या भाई? आम आदमी को मतलब जो है ना वो क्या कहेगा, क्योंकि हम जब रॉकेट की बात करते हैं, ठीक है, तो स्कूल में उसका कुछ, यूनिवर्सिटीज में कुछ और मतलब भी निकलता है ना. तो ठीक है, आपने जो है ना आपने क्लैरिटी के साथ बताना है कि रॉकेट और रॉकेटरी क्या है, और आप दोनों को खास तौर पे, और NUST रॉकेट टीम ने आपने बनाई, किस चीज ने मोटिवेट किया? क्योंकि जब हम रॉकेट की बात करते हैं तो मैं तो डिफिकल्टीज जो है ना वो इमीडिएटली मेरे दिमाग में पॉप अप होती है, ये पॉइंट्स कैसे होंगे. सो आई मीन पहले तो ये प्लीज, रॉकेटरी है क्या? बेसिकली आप देखें रॉकेटरी है क्या, रॉकेटरी इज साइंस ऑफ रॉकेट्स. तो रॉकेट्स अब आप पूछें क्या, देखिए simple words, any चीज anything that has to be transported to space में आपको अगर ट्रैवल करना है, कुछ भी डिप्लॉय करना है, या आपको कोई चीज पहुंचानी है, वहाँ ट्रैवल करने के लिए जो आपको व्हीकल चाहिए ना,
دیٹ از بیسیکلی راکٹ. اگر آپ اسپیس میں ہاں اگر آپ اسپیس کے نڑیبے کے ارتھ کے ایٹماسفیئر کے اگر کچھ کرنا چاہیں تو اس میں اگر آپ کو کوئی چیز جو ایک پروجیکٹائل کا وہ نیچرل اپروچ ٹریول اور اس کے لیے جو ہے آپ پروپیل کرتے ہیں اس کو ایک پروپیلشن کا سسٹم لگا کر اسے فیول کے ساتھ اینڈ دیٹ پرفارم اینی اسپیسیفک فنکشن. اسے ڈیٹا کلیکشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, اسے ویپنس میزائل طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں ویپن کے لیے, اینڈ سائنٹیفک پرپزز کے لیے اسپیس میں اگر جائے اس کے لیے جو کوئی بھی چیز آپ کو وہاں ڈپلوائے کرنی ہے نا, کوئی بھی اگر آپ کو چیز وہاں اتارنی ہے, انسان اتارنا ہے, مشین اتارنی ہے, تو اس کے لیے جو وہیکل یوز دیٹ از ٹھیک ہو گیا. مہنور, اگر آپ اس پہ کوئی would you like to add something to it یا میں پھر اپنے نیکسٹ سوال پہ چلا جاؤں؟ اچھا آپ کے نا اس پارٹ کویشچن میں 2 سوال تھے. ایک تو واٹ از راکٹ اینڈ اسٹف, اینڈ دوسرا یہ تھا کہ ہاؤ دس آئیڈیا کمز نا کیم اپون اس. لائک ایکچولی سوسائٹی کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ جو میں نے بتایا تھا ہمارے کچھ سینئرس تھے اینڈ دے اسٹارٹیڈ دس سوسائٹی ٹو پروموٹ دا ایروسپیس کلچر, اور راکٹ ان کو ایک FIP بنانا تھا. تو ان کو مطلب وہ موٹیویشن ملی نا فرام دس کہ کیونکہ دے ور ایروسپیس انتھوزیسٹ, اور انہوں نے FIP میں اپنا ایز اے راکٹ کو پروجیکٹ رکھا تھا. سو اس چیز کو کیری آؤٹ کرتے ہوئے ایک انہوں نے کہا کہ ایک ٹیم بناتے ہیں, اس میں ہم ایسے لوگ ریکروٹ کرتے ہیں جو ساتھ میں اس چیز کا پیشن رکھتے ہیں. سو دس از ہاؤ ایک آئیڈیا چلا, اینڈ جہاں تک ہمیں آپ کے سامنے ہے. اینڈ دیکھیں راکٹ جو ہے جیسے احمد نے بتایا کہ اٹس لائک جیسے روڈ پہ گاڑیاں چلتی ہیں, اٹس اے وے آف دا ٹرانسپورٹ. تو اسپیس میں جانے کے لیے آؤٹر ارتھ کی طرف جانے کے لیے obviously we need something to travel, right? So وہی چیز ہمارے پاس ایک طرح سے راکٹ آ جاتا ہے to travel upon towards the space or towards the outer earth. So that is what rocket is. Great. Okay, very very nice. مجھے دیکھیں اب یہ تو ہو گئی ایک چیز. جب ہم راکٹس کی بات کرتے ہیں تو عام آدمی جو ہے اس کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے جو فیسٹیولز میں بھی چیزیں, ٹھیک ہے, اس میں بھی پروپلشن ہی ہے, وہ پٹاخے وغیرہ میں یا کیا کہتے ہیں فائر ورکس میں. تو کیا راکٹری انہی پرنسپلز کو لارجر اسکیل میں دیکھا جاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں, کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلین کر سکیں. اچھا دیکھیں راکٹ سے اگر ہم پروپلشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں دا وے یو سیڈ, تو اگر ہم لوگ ہوتا کہ ایکچولی ایک راکٹ کس طرح سے لانچ کرتا ہے, کس طرح سے ٹریول کرتا ہے, اس کے پیچھے یہ سائنس ہوتی ہے کہ obviously آپ نے اگر نیوٹن کی 3rd لا پڑھی ہو دیٹ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گیسز کا ایک مکسچر ہم لوگ بناتے ہیں اینڈ دیٹ گیسز مکسچر جب ہم لوگ برن کرتے ہیں, جب برن آؤٹ ہم کرتے ہیں تو اس میں سے ایک تھرسٹ پیدا ہوتی ہے. تھرسٹ کیا کرتی ہے, اٹس اے فورس جو راکٹ کو اوپر موو کروانے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. سو اسی بیسس کے اوپر ایک راکٹ ورک کر رہا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں ایک پروپیلنٹ بناتا ہوں, اس کی ایک موٹر بناتے ہیں, اینڈ جب اس پہ ہم لوگ راکٹ کو لگاتے ہیں تو اس سے جو نکلی ہوئی گیسز ہوتی ہیں اس کے تھرو راکٹ ٹریولز اپورڈ. سو اس طرح سے راکٹ کے اندر پروپلشن والا فنومینا ورک کر رہا ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے, گریٹ. اچھا اگر یہ ایکسپیریمنٹس اسکولز میں کالجز میں بچوں کے ساتھ کروائے جائیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بڑا کوئی چیلنجنگ ہوگا کہ پتہ نہیں اسکول کو ہی نہ آگ لگ جائے. گارڈن میں راکٹ جو ہے اڑتا ہوا جا رہا ہے, پڑوس کے گھر میں گر گیا, ادھر فائر آگ لگ گئی, کیا ہوگا؟ سو سیفٹی بھی ہوگی, اس میں سیفٹی رولز وغیرہ بھی ہوں گے شامل. اسکولز میں کیا کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو کی اٹینشن اس طرف لائی جائے کہ جی راکٹری ایک ایریا ہے, ایک سبجیکٹ ہے, ایک ڈومین ہے جس میں آپ اپنا آگے کریئر بنا سکتے ہیں. اچھا دیکھیں اگر ہم لوگ بات میں پروپلشن کی تو یہ اٹس کائنڈ ایک تو یہ بہت کانفیڈینشیل چیز بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی بہت ڈینجرس بھی ہوتی ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم نے اپنا پروپلشن ٹیسٹ کیا تھا سو وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا سیفٹی رولز, سیفٹی ریگولیشنس وغیرہ, کیونکہ ایک طرح سے یہ کام تھوڑا سا ڈینجرس ہوتا ہے اینڈ وی ہیو لائک ہم نے دیکھا بھی ہے کس طرح سے اٹ کین بی ڈینجرس ٹو اس. تو اچھا اسکول میں اگر ہم بات کریں تو ہم لوگ ایسے مطلب آن دی بیسکس پہ ہم لوگ اس پہ کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو وہ ہم کرنا چاہیں کہ ہم ایک موٹر ٹیسٹ کرتے ہیں پھر کچھ کرتے ہیں, سو دیٹ وڈ بی اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو.
بٹ ان کو آپ ویسے اسکول میں کرنے کے لیے یو کین ڈو اٹ بہت ہی چھوٹے لیول کے اوپر کہ کچھ ایشوز وغیرہ نہ آئے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے اسکول میں ہمارے پروجیکٹ ہوتے تھے والکینو ایرپشن والے, اف یو ریمبر, لائک جو ہمیں ملتے تھے اسکول کے ٹائم پہ. سو دیٹ واز کائنڈ آف سیف ٹو اس, اینڈ اس میں سے وہ ہوتا تھا نا ایک کائنڈ آف انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا تھا. اسی طرح اسی چھوٹے لیول پہ ود دا یوز آف کیمیکلس جو آپ کی سیفٹی کو آپ کی پریشان نہ کرے, تو اس لیول پہ یو کین ڈو اٹ. بٹ بڑے لیول پہ جانا آئی وڈ سے اسکول لیول پہ ناٹ رائٹ, بیکاز ان کی سیفٹی ایشوز کا مسئلہ ہو سکتا ہے. Ahmed, do you anything to that? آئی تھنک اس کا تھوڑا سا سولوشن اگر ہم نکالے تو کہ جیسا کہ ایک مانو سیٹ ایک بڑے لیول پہ تو نہیں بٹ چھوٹے لیول پر اس طرح اسٹارٹ آف کرتے ہیں کہ جو سیمولیشن راکٹس کی ہوتی ہے نا, وہ ان کو تھوڑا سا کہ جو ہے کیسا کام کر رہا ہوتا ہے راکٹ کا, لیکن کو تھوڑا سا اپنا آئیڈیا مل جائے کہ جو چھوٹے اسکول پروجیکٹس ہوتے ہیں نا, تو ان میں اگر آپ راکٹ دیں تو وہ کیسا کرے. فار ایگزامپل ہم تو صرف اس کا کام کرتے ہیں, ہم تو 10,000 فٹ کے راکٹ لانچ کر رہے ہیں نا, تو ہمارا تقریباً 10,000 فٹ پہنچے, دیٹ از اے ہیوج ہائٹ, آلموسٹ 2,000 میٹرس. لیکن اسکول چھوٹا آپ کو جاتے ہو, فار ایگزامپل 10 فٹ کا اگر تو جو ہے آئی تھنک دیٹ وڈ بی سیف اس معاملے میں کہ جو مٹیریل یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ مٹیریل اتنا جو ہے ڈینجرس, آپ اس میں اگر ٹیچرس کو یا کوئی شخص کو اپنے انوالو اس میں کیا ہو تو دین اس میں ایسے وہ سیفٹی پریکاشنس یوز کرتے ہیں, اس کو ایسے چھوٹے لیول پر کیا جائے کہ اگر ان کیس کوئی وہ حادثہ بھی ہوا تو جو ہے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں. فار ایگزامپل ہم نے اسکول کے گراؤنڈ میں اگر ایک راکٹ کا وہ چھوٹا والا کو ٹیسٹ کیا تو کچھ میکسیمم کچھ 5-10 فٹ تک کا وہ پہنچا, تو دیٹ از آلموسٹ نتھنگ. تو جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ ایسے چھوٹے لیول پر اسٹارٹ آف کر سکتے ہیں کہ جو اس میں تھوڑا سا آئیڈیا مل گیا بیسکس پر کہ راکٹ سے کام کرتا ہے, بیکاز وہ اس وقت ان کو اتنا دیٹ وڈ بی بگ فار دیم. جب وہ کالج اور یونیورسٹی میں پہنچیں گے جس پر ابھی ہم ہیں, تو وہاں پر ان کو پہلے سے ایک آئیڈیا مل چکا ہوگا کہ جو ہے کیسے اسٹارٹ کرنا کیا تھا اور کیسے گروتھ ہوئی ہے. رائٹ, یہ تو ہو گئی چیز. مجھے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹ آ رہا ہے, میں ساتھ ساتھ آپ کی پکچرز بھی رن کر رہا ہوں. ذرا سا اس ایونٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا تھا اور کس طرح سے آپ پہنچے, آپ کے لیے چیلنج کیا تھا. جو ہمیں سننے میں آیا کہ آپ کو تو فیول ہی نہیں پاکستان میں مل رہا تھا, تو وہ آپ کی پہلی ٹیسٹنگ ہی وہاں پر فیول کے ساتھ جو ہے وہ ادھر ہی ہوئی تھی. بٹ اگین کنسپریسیز اور کہانیاں اپنی جگہ پہ, سچائی آپ کی طرف سے کیا ہے وہ آپ ہی بتائیے, اینڈ ایوری ون وڈ گیٹ ٹو نو کہ اصلی حقائق کیا ہے اور کس طریقے سے آپ نے یہ ہاؤ ڈیڈ یو پل آف دا اسپیچ. تو پلیز اگر مجھے دونوں ان سنک پورا ایکسپلین کر سکیں گے کیا ہے, اور کتنے مزے کی پکچرز ہیں جس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور وہاں پہ یہ اب جیسے بلکہ اور کون ہے ساتھ ان تصویروں میں جو ہمارا آن لائن نہیں ہے مگر یہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں, وہاں پر گئے تھے. آئی تھنک یہ کراچی ایئرپورٹ کی پکچر ہے, if I'm not wrong. جی یہ کراچی ایئرپورٹ کی پکچر ہے. ایکچولی اس میں ہمارے پاس عیشا ہے جو ہماری کرنٹ ٹیم لیڈ ہے فی الحال, اینڈ احد بھائی ہیں ہمارے, یہ ہمارے سوشل میڈیا ہیڈ تھے لاسٹ ایئر. جیشوی راجپوت ہے جو ہماری بزنس لیڈ تھی, اینڈ اس کے ساتھ ہی احمد بھائی ہیں ہمارے, دیٹ واز اے میکینیکل لیڈ فار دا پاسٹ ایئر. اینڈ ساتھ میں ہمارے پاس علی ہیں, ہی از دا الیکٹریکل لیڈ رائٹ ناؤ ایٹ NUST Rocket Team. So these are the 5 people, and this is the picture from the Dubai airport. Because unka wahan par stay tha, so they took the picture with the flag. And this picture is from the first So of the what is Mark 20? Oh, okay. So Mark 24 is a rocketry competition جو ہر سال UK میں ہوتا ہے, but جس میں ہمارے پاس 3 categories ہوتی ہیں جس میں آپ compete کر سکتے ہیں. The first one is you have to make a satellite. And the second category is you have to make a satellite and a rocket as well. And third category میں آپ کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو ایک ہائبرڈ راکٹ بنانا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس 3 کیٹیگریز تھی, اینڈ وی وانٹ ٹو گو ود لائک انیشیل اسٹارٹ ہم لینا چاہ رہے تھے. تو وی وینٹ فار دی کیٹیگری نمبر 1 وچ از ٹو میک اے سیٹلائٹ. سو ہم نے ایک سیٹلائٹ بنائی تھی, مطلب وہ کین کی شیپ میں تھی, تو اس کو ہم کین سیٹ کہتے ہیں. سو اس کمپٹیشن اس کیٹیگری میں وی ہیو پارٹیسپیٹڈ. اچھا, اس کمپٹیشن میں اباؤٹ 25 to 30 ٹیمس تھی فرام ورلڈ وائڈ, اینڈ کینسر کیٹیگری میں اباؤٹ 7 ٹیمس تھی جس میں ہم نے کمپیٹ کیا تھا. اینڈ اس کمپٹیشن کے اندر ہماری سیکنڈ پوزیشن بھی آئی تھی اباؤٹ آپ کو. اچھا, آپ نے یہ کینسر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جب لانچ کرنا ہوتا ہے نا, سو دیر آر سم
procedures that you have to follow. For example, आपने launch कर दिया तो उसको वापसी आना है, सही से land करना है, लेकिन it should be recovered safe and sound, मतलब कुछ खराब ना हो. अगर आप पिक्चर में भी देखिए तो ये कैंसर अगर आप पास में पिक्चर है तो जैसे वो लॉन्च होता है उसको वैसे ही लोग वापस आना पड़ेगा कर रहे होते हैं. अगर आप एक पिक्चर दिखा पाए कैंसर की, इफ यू कैन गो फॉरवर्ड. कितना मुझे ये तो अभी एक इतनी मजे की ये जो आपका रॉकेट भी है, मैं वापस इनको रन करूंगा. सेट आपका आगे जाएगा. इज इट द वन दैट ही इज होल्डिंग ऑन टू? Yeah, this is the one they are holding on. It's with the parachute. ऐसा कैंसर की हमारी जो रेंज थी it was about 600 meters, and इसमें जो रॉकेट था that was provided by the competition authorities, and कैंसर हमने खुद से लॉन्च की थी समझ के. अच्छा, इस कंपटीशन में ये होता है कि वी हैव बीन वर्किंग फॉर दिस कंपटीशन फॉर अबाउट, एक हमने स्टार्ट किया था वर्क करना इस पर लास्ट दिसंबर 2023 के अंदर हमने इस पर वर्क करना शुरू किया था, एंड इन द जुलाई 2024 वी हैव लॉन्च द कैंसर एट यूके. ओके, अच्छा, व्हाइल द वीडियो इज लोडिंग मुझे ये साथ साथ प्लीज अगर बता सकें. सो इसमें कितनी कंट्रीज ने शिरकत की थी, और आप लोगों ने बताया पोजीशन हासिल की थी आप लोगों ने. सो रॉकेट उन्होंने दिया था, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं कि तो रॉकेट तबाह हो जाएगा, आप लोगों ने कोई एडवांस पेमेंट करनी होती है, और नस्ट रॉकेट टीम के अलावा अगर कोई और हिस्सा लेना चाहे आपकी बात के, वो अचानक से कहते हैं यार इन्होंने किया, कैन डू इट एज वेल, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे? So basically, if you see this competition में there were teams from different countries. Fortunately, me and Manu, we were not there in the UK, so हमें exactly हर टीम से मिलने का मौका तो नहीं मिला था. But like UK का competition था, पाकिस्तान से भी टीम्स आई थी, and a lot of countries came there. So इसमें basically ये कि जो वहाँ emergency rocket था ना, ये प्रोवाइड उनका था. हमने कैंसैट बनाया था, तो कैंसैट बेसिकली इसका पेलोड होता है ना, पेलोड वो चीज़ जो रॉकेट के अंदर फिक्स है, जो डिप्लॉय होगी. रॉकेट हमने कहा ना पहले कि लॉन्च व्हीकल देगी, तो व्हीकल के ऊपर है वो चीज़ वहाँ डिप्लॉय कर देगा. हमने जो कैंसैट बनाया था उन्होंने रॉकेट प्रोवाइड किया, और कैंसैट वहाँ रॉकेट के जरिए अब वो एटमॉस्फेयर में डिप्लॉय हो गया. तो उसकी इमरजेंसी प्रोसीजर्स तो हाँ होते हैं, वहाँ कंपटीशन की मोटर जो वो प्रोवाइड करी हो. तो उन्होंने जैसे आपने पूछ रहा कि फ्यूल वगैरह का मसले हो रहे थे, तो बेसिकली ये थे कि हम जो है इस कंपटीशन के लिए स्पेसिफिकली हमें वो मोटर जो है इसकी रेडी करना ज़रूरी थी, बिकॉज रॉकेट प्रोवाइड उनका था, तो हमें इसका कैंसर जो इसका पेज होता जो डिप्लॉय होता है वो ज़रूरत थी. एंड ये केस में बाकी टीमों को कैसा ना पार्टिसिपेट, तो इसमें जो है बेसिकली जो ज़्यादातर हमें टीमें इसमें आती हैं वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है. जो जीती टीम 24 में कैंसर कैटेगरी वो इंपीरियल कॉलेज लंदन थी, और उसके अलावा जो बहुत सारे जो है आती है टीमें वो यूजुअली होती है यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है. जो यूनिवर्सिटी की टीम्स आप लोग आती हैं वो इसमें यूजुअली कम्पीट कर रही होती है. आई एम नॉट रियली श्योर कि इसके प्राइवेट टीम्स इसमें जो है आती हैं इसमें कम्पीट करिए नहीं, लेकिन इसका जो है कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स से कम्युनिकेट करने के लिए जो होता है, बिकॉज दे वेरी ओपन, उनसे आप कम्युनिकेट करने चाहेंगे एंड दे कैन आंसर योर क्वेरीज. टेक्स्ट उनका इंस्टाग्राम पेज है या डिस्कवर स्पेस उनकी जो वेबसाइट है उस पे यू कैन ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रेजेंट होती है. सारा राय उनकी जो है वो ऑर्गेनाइजर है उनकी, हु इज मैनेजेस द होल कंपटीशन. नाम उनका, हमारा उन्हीं से पूरा कोऑर्डिनेट रहता है, उन्हीं को हम अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सारी जमा पब्लिश शेयर करते थे जो पेजेस से सारे, तो उसी के थ्रू हम सारा कॉन्टैक्ट करते थे. तो ये कि जो है इसमें जा सब सकते हैं, लेकिन ये कि हमें यूनिवर्सिटी से क्रिएट हो जाते हैं. एंड इसमें हमारा स्टार्ट ऑफ ऐसे ही हुआ था, तो हमने कैंसर की कैटेगरी में इसमें किया था, जैसा कि मानू ने बताया हमारी कैटेगरीज का पिछले बारे में, तो जो है उसके जरिए हम पहुंचे थे. और अगर बात करें तो आपको क्या किस तरह की सपोर्ट मिली थी, या आप लोगों ने सारा का सारा या यूनिवर्सिटी ने अरेंज किया था? मैं इसलिए शायद दोबारा नहीं मिली थी. ये हमारा जो मेन स्पॉन्सर था इसकी वो था सैमसंग पाकिस्तान, हमारा जो स्पॉन्सर था, तो उनसे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी मिल जाता था. उसके अलावा यूनिवर्सिटी से भी हमें बहुत सी सर्विसेज मिल जाता. फॉर एग्जांपल हमें जो कैंसर है हमारा वो 3D प्रिंटेड है, पॉलीलैक्टिक एसिड नामी एक केमिकल का जो है हमने से प्रिंट किया था, तो जो है 3D प्रिंटिंग सर्विस हमारी यूनिवर्सिटी में ऑफर.
تو ہم نے 3D پرنٹنگ اسی یونیورسٹی کر دی تھی. تو بہت سارا جو الیکٹرانکس کا جو اکوپمنٹ ایویونکس ہوتا ہے اس کے ان کی وہ پروکیورمنٹ کا وہ یوزلی لوکل یہ سوچتے. تو ہمیں جو آئے تھے سیمسنگ سے باقی ہماری یونیورسٹی سے اس کے ذریعے ہم نے جو ہے اپنی پروکیورمنٹ کی. باقی یہی کہ جو ہے ٹکٹنگ کی ٹریول ایکسپینسز سے بہت سارے ہمارے ممبرس نے خود کور کیا تھا. ہمیں ایک اپنا ویژن پیش کرے وقت تھوڑا سا اس میں کہ ہمیں ایک چیز ثابت کرنی تھی اپنی NRT کو ہمیں ایک ثابت کرنا تھا کہ ہم لوگ جو ہے ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اینڈ اس پر ہمیں لے کر آنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا ایم تھا جو ہم آج سے کر آئے بیکاز ہمیں پوزیشن لے کر آئے نا. ہم سیکنڈ پوزیشن جیت کر گئے وہاں سے ہم گئے پارٹیسپیٹ کرنے اینڈ دیٹ واز واٹ ایک ایسا رزلٹ لے کر آئے کہ ہم واپس جب آئے پاکستان تو یہ کیری آن ہے نا. اب وہ ہمارے سینئر گریجویٹ ہے, اب ہم لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اب تک. تو ہم آگے جو مزید سکسیس وغیرہ ہیں وہ دکھا سکیں کہ یہ ایسی میں جو ریزلٹس بھی جا رہی ہے جو اس میں انویسٹ کرنا جو ہے ایک وہ وائز ڈیسیژن ہوگا فار اینی پوٹینشیل انویسٹر. ویری نائس, ویری نائس. اچھا, پاکستان میں رہتے ہوئے کیا ریسٹرکشنز آپ سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹس فیس کر سکتے ہیں اگر اسی طرح کی چیز کرنے کی کوشش یہاں کی جائے, یا نہیں ہے ریسٹرکشنز اور یہ myth ہے اور اٹ شوڈ بی بسٹڈ؟ بتائیں. اچھا, جہاں تک بات ہے ریسٹرکشنس کی, دیر آر ریسٹرکشنس ہوتی ہیں. اگر ہم یہی کام ایک راکٹ پاکستان میں لانچ کرنا چاہیں تو ہمیں ایک بنڈل آف پرمیشنس لینا پڑے گا ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے, ڈفرینٹ جگہوں سے جا کے. سو بہت ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. تو ایکچولی ہمارا مین گول ہے کہ ہمیں پاکستان میں پہلا اسٹوڈنٹ بلٹ راکٹ لانچ کرنا ہے. لائک دیٹس آر ہمارا ایم لسٹ میں ہے وہ. بٹ وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ وی ہیو اے لاٹ آف ریسٹرکشنز آن اس فی الحال کہ لائک جس کی وجہ سے وی کانٹ ڈو اٹ فی الحال. بٹ اسٹل ہمارے پاس بہت سے لوگ آرگنائزیشن سے بات ہماری چل رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ پرمیشن دیں ود ان آل دا اگر ہم سیفٹی ریگولیشنس کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ سب کریں گے. بٹ اسٹل وی آر فیسنگ اے لاٹ آف پرابلمس ڈیورنگ دا لانچ آف اے راکٹ. اٹس ول بی ڈیفیکلٹ ویری ہیئر ٹو بی لانچڈ. ٹھیک ہے. میں آنیسٹلی بتاؤں, مجھے بیسکلی ڈیفینس میں آ رہا ہے نا, تو اس کا جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے ہمیں راکٹ کی جو لانچ کی موٹر چاہیے ہوتی نا, پاکستان پہ امبارگو لگا موٹر کا. تو موٹر جو ہے ہم امپورٹ نہیں کرتے. ہمیں اس کمپٹیشن کی یہ اچھی بات ہے کہ موٹر جو ہے وہ کمپٹیشن کے آرگنائزر سے پرووائڈ ہمیں کرتی ہے, تو وہ تو ہو گیا تھا. لیکن جب ہمارا جو جیسے کہ انہوں نے کہا ہمارا جو پلان ہے پاکستان میں ایک اسٹوڈنٹ بلٹ راکٹ لانچ کرنے کا جو ان ہاؤس مینوفیکچرڈ ہوگا, تو اس کی جو موٹر کی نا امپورٹ کرنا وہ ہمارا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. تو ہم کوشش اس پر ان ہاؤس ڈیپینڈ کرتے ہیں, اس پر ہم ریسرچ اپنی کیری آؤٹ کرتے ہیں, اپنی ٹیسٹنگ کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں. فیکلٹی ایڈوائزرس ہمارے ہوتے ہیں, ہمارے جو یونیورسٹی کے جو سارے آفیسرس وغیرہ ہیں ان سے آفیسرس سے جو ہے ان سے کوآرڈینیٹ کر کے ہم ایکسپرٹ سے کنسلٹ کر کے اس پر جو ہے کوشش کی ہے جتنی ہم اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں اپنی ٹیسٹنگ ضرور کرتے ہیں. اور ایونچولی پھر ہمارا گول یہی ہے کہ کسی طرح کے جو ہے ہم یہ اس پرابلم کو اوور کم کریں. اس کے لیے اگر لوکلی مینوفیکچر موٹر کری جا سکتی ہے تو دیٹ وڈ بی گریٹ. لیکن یہ ریسٹرکشنس ہیں, جیسے تو یہ جو ہے بیکاز ڈیفینس ٹینڈر آتے ہیں نا, تو لانچ کرتے وقت بھی آپ کو بہت سے یہ پرمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ جو ہے کوئی ہوائی جہاز نہ گزر رہا ہو, کسی گھر پہ نہ گر جائے. سیفٹی مینرز وغیرہ ہمیں تیار اپنے کرنے پڑتے ہیں کہ جو ہے ہماری رپورٹس ہوتی ہیں وہ اپنی ٹیسٹنگ وغیرہ کی دینی پڑتی ہے. تو یس یہ تو ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ریسٹرکشنز ٹھیک ہے ہم پاکستان فیس کر رہے ہیں, مگر پھر بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ باقی کنٹریز جو ہیں وہ ڈو یو تھنک کہ ہم پہ پریشر بہت زیادہ ہے تو وہ ہم نے کچھ زیادہ ہی لے لیا ہے, اور کہیں نہ کہیں لی ہوئے ہے. کیونکہ I mean honestly اگر if you think of the kind of content that is available, آپ جو ہے نا آپ صرف جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ اور آپ جا کے چیزیں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اتنا کچھ اویلیبل ہے وہاں پر, اور وہ دیکھ کے جو ہے نا صرف یہ ہوتا ہے کہ یار کاش یہ ہم پاکستان بھی کر سکتے, کیونکہ I mean we are peace loving nation. ہم جب اوور آل اگر بات کریں, اور برائی تو ہر ادارے میں ہر کنٹری میں کہیں نہ کہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتی ہم یوٹوپین سوسائٹی, تو ان کے پرابلمس ہیں. مگر کیا یہ لگتا ہے کہ شاید یا کہیں پر کوئی ریلیکسیشن ہو سکے؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, اور
وجہ یہ ہے کہ اب میں مثال کے طور پہ بات کو آپ میں سے کون کون جو ہے انٹرنیٹ پہ ویئرڈ چیزیں یا جو شاید لوکل لوگ نہیں دیکھ رہے ہوں گے, مطلب ہمارے یہاں یوتھ جو ہے وہ ساری نہیں, obviously میں سب کو اس پورے دائرے میں نہیں لے کے آتا, مگر اچھے خاصے جو ہیں وہ اس میں پروڈکٹیوٹی نہیں ان کو, اس لیے کیونکہ شاید what I think is کہ اس کو نہیں آتا. اب راکٹری از سم تھنگ, اگر ہم یہ اسکولز میں چھوٹے بچوں کو ان کو پریکٹیکل کرانا شروع تو آئی ڈونٹ سی اینی ریزن وائی ہم جو ہے ایٹ لیسٹ دس ڈیکیڈ جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا یونیورسٹی کے بیچلرس کی بھی اگر اسٹوڈنٹس آگے تو یہ کہ جی نہیں ہمیں جو ہے نا we would be able to see quite quite list of interesting projects related to rocketry, you know, مجھے یہ لگتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ and it also breaks my heart, you know, جب میں باہر کا کنٹینٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں یوٹیوب پہ تو وہ ریسٹرکشن اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کو دیکھ سکیں کہ وہ جب چیزیں بنا رہے ہیں یا ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور اس میں ڈال کے, تو یقیناً ان کا بھی وہ سیفٹی کے پروٹوکولز ہوتے نہیں ہیں کہ وہ نہیں فالو کر رہے. تو میں دوبارہ اپنے ہی سوال پہ آؤں گا اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر فرام بوتھ آف یو اینڈ پرہیپس عدنان, اگر آپ اپنا یو نو یوڈ لائک شیئر کہ وہ ہوتا ہے نا کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اینڈ دس وڈ بی یور پرسنل opinion, not a professional one, so یہ نہیں کہ ہم کوئی سنسنی خیز خبر چھاپ رہے ہیں, ٹھیک ہے, but I'd like to hear from you experiences میں سے you might have it's something that has and معاملات جو ہیں وہ اتنی ریسٹرکٹ, فار ایگزامپل میں اسکولس کی بات کرتا ہوں, کالجز کی بات کرتا ہوں, چھوٹے بچوں کی پرائمری کے, تو واٹر راکٹس ایک کا تو ہے, ٹھیک ہے, کہ پروپلشن اور یہ چیزوں کا وہ کیا جا سکے, مگر اٹ اسٹاپس دیئر. پھر ہم آگے اس کے آگے کچھ نہیں کر رہے ہیں. ورلڈ اسپیس ویک پورے سال کی جگہ منایا جاتا ہے, ان کو وہ پانی کے راکٹ دکھا کے ان کو خوش کیا جاتا ہے. It really breaks my heart, you know, کہ یہ کیا جا سکتا. اور پھر اس کے برعکس مثال کے طور پہ جو یہ میں ایک مثال دیتا ہوں and I'm sure you already know this, جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں, اور اس کے وہ بھی ہوں گے, آپ ہو سکتا ہے فین بھی ہوں. کچھ لوگ جو نہیں جانتے میں بتاتا ہوں کہ these are amazing guys on YouTube and I mean I love their content. اس میں کوئی ادھر ادھر نہیں ہوتی ہیں کہ جو پیرنٹس کہیں کہ جی آپ نے نہیں کرنا ہے. انفیکٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ یار یہ کیسے کر ڈوڈ پرفیکٹ, ٹھیک ہے. اور ایک مثال دے دیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ گفتگو چلتی رہی, کر دی ہے, بٹ جسٹ امیجن کہ یہ کمپٹیشن کھیل رہے ہیں نا راکٹری کے ساتھ کہ جی آ جاؤ. آئی مین وہ ان کی آپس میں کمپٹیشن چل رہی ہے. ان کا جو تھرڈ بیٹل تھا اس کے بعد پھر وہ ان کا ایک بندہ جو ہے اس کو اوریجن جو ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ٹکٹ مل گیا ہے فار شارٹ ٹرپ ٹو وہ زیرو جی کر کے بھی آتا ہے بنیادی طور پہ. تو پلیز کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اچھا, تو اگر میں آپ کو بتاؤں جو بھی ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, لائک ہم کمپٹیشن پہ جا رہے ہوتے ہیں, پھر ہم خود سے راکٹ بنائیں گے وہاں پہ باہر ملک میں, یہ لوگ اپنے لٹرلی بیک یارڈ میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اینڈ ان کو کوئی ریسٹرکشنس وغیرہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوتی ہیں. بٹ پاکستان بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری وی فیس سچ تھنگس ہیئر. مطلب اگر ہمیں اپنا فار ایگزامپل ہمیں اپنا لاسٹ ایئر وی کنڈکٹیڈ اے ویری گڈ propulsion والا ٹیسٹ, لائک اٹ wasn't that much, you know, on a larger scale, but still we faced a lot of complications after that test. Like ہمیں پتہ چلا تھا کہ you know it's not easy to do things in Pakistan as because ہم جب دیکھتے نا ویڈیوز یوٹیوب سے یا پھر کہیں سے بھی, and we were like یار we can, why if they are doing it so why can't we do it نا. تو بٹ
ہم نے سب کچھ کر بھی لیا بٹ اسٹل ہمیں بہت سی کمپلیکیشنس دیکھنی تھی اس کے بعد. جو میں وہاں اوبویسلی کچھ چیزیں میں نہیں بتاؤں گی بٹ اسٹل یہ والی چیز ہے کہ باہر ہمارے پاس تو دباؤ ہے دیٹ وی آر ہم بہت قرض میں ہیں اینڈ ہمیں ان کی بات ماننی پڑتی ہے ڈفرینٹ جو بھی سپر پاورز ہمیں کہہ رہی ہوتی ہیں. سو ایک تو یہ بہت پرابلم ہے پاکستان میں رہ کے کہ اسٹل ہمیں نا بہت ساری چیزیں پہ ان کی طرف سے اپلائی کی ہوئی چیزوں پہ ایکٹ کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم موٹر کی بات کر لیں, ہمیں موٹر امپورٹ کرنے پہ ہوا لائک ہم مطلب باہر جہاں پر یہ موٹرز بچے ڈفرینٹ بیک یارڈ میں لانچ کرتے ہیں ہمیں وہ امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے. سو یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنی زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ اگر یہ ریسٹرکشنز ہٹ جائے نا پاکستان کے اوپر سے تو آئی مین بہت سارے بچے جو لٹرل اس فیلڈ میں ان کا انٹرسٹ ہوگا بھی نہیں بٹ جب وہ ایک راکٹ کو لانچ ہوتا ہوا دیکھیں گے نا پاکستان میں لائک فرسٹ ٹائم ان کے پاس جو الگ لیول کا ایک بڑھ جائے گا نا انٹرسٹ فار راکٹری کے لیے وہ الگ ہی لیول کا ہوگا. بٹ اسٹل کچھ ہو نہیں رہا, مطلب ریسٹرکشنز اتنی ہیں, کمپلیکیشنز اتنی ہیں کہ اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں نا کہ ہمیں یہ کرنا ہے سو آپ کو ایک بہت لمبے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. دیٹس واٹ وی ایکسپیرینس تھنگس فرام دا لاسٹ پاسٹ 2 years ہمیں جو دیکھنے ملا ہے. تو یہی والی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملک کو اسٹینڈ کرنا ہے اسٹرانگ کرنا ہے تو خود سے تھوڑے سے اسٹینڈ لینے پڑیں گے فار دی سیک آف دی اسٹوڈنٹس فار سیک آف دی انٹرسٹ تاکہ ان کو باہر نہ جانا پڑے. پاکستان میں اب لٹرل ایروسپیس کا کوئی لائک ڈگری نہیں تھی فار دا بیچلرس لیول کے لیے. تو اب ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ بچے باہر چلے جاتے ہیں لائک انجینئرنگ کر کے اینڈ دے گو باہر فار دا ماسٹرز ان ایروسپیس یا کچھ بھی. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ باہر والے کنٹریز کو سرو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان میں دے ڈونٹ گیٹ آپشنس. وہ کہتا ہے اگر ہم ایروسپیس کر کے آتے ہیں باہر سے پاکستان میں کیا رکھا ہے کیونکہ پاکستان میں ایسی کوئی انڈسٹری نہیں ہے جہاں پہ دے کین سرو مطلب اس وپار کو ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس ہیں بٹ that they are not working very well. تو پھر ان کو ہوتا ہے کہ ہم باہر رہتے ہیں, we will join NASA, we will join SpaceX and we will gonna work over there. So پاکستان میں پھر وہ والی چیز جو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ والی چیز ہے کہ اگر آپ نے اپنے یوتھ کو اس چیز میں آگے لے کے آنا ہے تو یو ہیو ٹو لمٹس ریسٹرکشنز تھوڑی کم کرنی پڑیں گی اینڈ سپورٹ دیم لائک یو ہیو ٹو سپورٹ دیم فار دی سیک آف دا فار یور کنٹری آف کورس. Do you think computational level پر جیسے CFDs آپ ایک سیمولیٹ کر کے کمپریہنشن بلڈ کر سکتے ہیں, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے پریکٹیکل پورا لیب بنانا ہے, اگر آپ کو ویکیوم کا ایک لیب بنانا ہے تو وہ ایک تو فزیکل لیب بنانا ہے وہ چھوٹے والے نہیں مگر آپ نے لارج probably the size of Falcon 9 thing perhaps یا اس سے بڑا تو ایکسپینس ہے مگر اس کو ایک تک سیمولیٹ کیا جا سکتا ہے. ڈو یو تھنک اوپن راکٹ فار ایگزامپل ایک اور یا اس طرح کے اور ٹولز ہیں, ڈو یو تھنک دیٹ could be used تاکہ ہم جو ہے لوگوں کو متوجہ کر سکیں کہ دیکھو ریسٹرکشنز تو ہیں مگر ہمارا یہ وے آؤٹ فی الحال موجود ہے جب تک وہ جو ریسٹرکشن ہے اپنی مدت پوری کرتا ہے تب تک ہم بیٹھے نہ رہیں اپنے ہاتھ رکھ کے, ہم سیکھتے رہیں, ہم پڑھتے رہیں. Do you think that could be done? I don't know. I'd like to hear from both of you. I think it does matter because as you see here ہمارے جو طریقہ ہے نا اس میں ضرورت ہے لائک ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ٹوٹلی ایسے ایک چیزوں کو اتنا وہ کرنے کے لیے there needs to be more innovative thinking. آپ نے سے پچھلے سال پوچھا نا, آپ نے ایگزامپل دی کہ جو ہے جو پرائمری اسکول اس میں جو ہے یہ چھوٹے واٹر راکٹس کے پروجیکٹس ہیں ایسے اسٹارٹ اپ کر کے ہم تھوڑا سا ڈیولپ بھی تو کر سکتے ہیں نا. پر یہ کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے چاہے گورنمنٹ ہو یا چاہے پرائیویٹ بھی, یہ دونوں میں ایک چیز ہے کہ یہ ہولسٹک ایجوکیشن پہ اتنا کام ہوتا ہے کہ جو ہے اپارٹ فرام واٹ از لرنڈ ان دی کلاس روم اس کے بعد پریکٹیکلی سے ایکسپیرینس دیا جائے کہ جو کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع بھی دیا جائے. لائک دیر ایجوکیشن اسٹارٹس آف ان دی کلاس روم اینڈ اینڈز دیر ایٹ 2 PM جب کلاس ختم ہے. لیکن اب کے باہر بھی ایک ہوتی ہے ایک لرننگ, اس کے باہر اس لرننگ کو پروموٹ کرنے کے لیے تو یہ جو اوپن راکٹ پر ایسے سافٹ ویئرس ہیں ایسے جو وہ دوسرے طریقے ہیں لیکن ایسے نہیں کہ ایجوکیشن کے بارے میں باؤنڈ کے بارے اور کوئی طریقہ نہیں ہے, اٹس اوور اینڈ آئی تھنک طریقے ہیں بہت سے اور سیکنڈ پلان بی پلان سی پلان ڈی سب ہیں. اس لیے نیسیسری کی جو اوور آل مینٹلٹی ہے اوور آل تھنکنگ ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم میں اور اس کے جو بہت جو
مینلی جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں بہت سارے لوگ جو اس کے ٹاپ پہ ہیں، جو ان کو ایک ایسی تھوڑا سوچ کی ضرورت ہے کہ اس میں تھوڑا نیا لانے کی چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کو، کہ ہم پرانا پراپر سسٹم ہے جو رٹ ٹو ضرورت ہے کہ اس میں پریکٹیکل اسپیکٹ بھی آئے کہ اسٹوڈنٹس کو ایکٹیویٹیز کرنے کا جو ہے موقع دیا جائے اور ان کو اس میں وہ انوالو ہو سکے، جیسے پروجیکٹس وغیرہ میں جیسے پروجیکٹس دیے جائیں جو ان کو لرننگ کا موقع دیں، اینڈ اسی طریقے سے وہ سیکھیں گے. سیکھنے کے لیے نئی چیز ہوتی ہے، نئے وینچرس ہوتے ہیں، جیسے اوپن راکٹ آپ نے کہا، یہ اگر پرووائڈ کیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ضروری ہے کہ ایک مینٹالٹی کا چینج ہو. رائٹ. اچھا ٹھیک ہے. یہ ہے کہ اگر پھر بھی اگر آپ کو لانچ کی پرمیشن نہیں مل رہی پاکستان میں، اگر آپ کو موٹر کی پرمیشن نہیں مل رہی پاکستان میں، تو اس کے اگر آپ یہ دیکھیں باہر ڈفرینٹ کمپٹیشنس بھی ہوتے ہیں، ایک باہر ملکوں میں، ایک فارن کنٹریز میں دیر آر ویری کمپٹیشنس جہاں پر آپ اپنے ڈیزائنس، اپنی راکٹ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے اس پہ بھی یو کین کمپیٹ. تو اگر آپ اپنے لیول پہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں فار سچ تھنگس تو کمپٹیشنس کو ایم کریں، وہاں پر بھی اپنا جو آپ انٹرسٹ ہے وہاں پر آپ شو کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنی بات بھی کریں تو ہمارا یہ تھا کہ ہم پاکستان میں راکٹ لانچ کریں گے، وی ول آلسو گو فار دا کمپٹیشنس تاکہ ہم بتا سکیں ورلڈ کو بھی کہ پاکستان ہیو سچ انڈیویجولس ہو ہیو پیشن فار دس فیلڈ ایز ویل. تو یو کین گو فار ڈفرنٹ کمپٹیشنس بھی. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے رک نہیں جانا کہ وہ پاکستان میں تو یہ ہو نہیں سکتا تو لیٹس فارگیٹ اٹ، لیٹس ڈو سم تھنگ ایلس. ہم لوگ گاڑیاں بناتے ہیں، ہم لوگ یہ کرتے ہیں، جسٹ ڈونٹ ڈو اٹ، گو اور کوئی سیکنڈ آپشنس بھی دیکھتے ہیں. سو ڈو دیٹ دین. That brings me to an interesting question, Mahnur. So Tamar has now, alhamdulillah, a history of hosting and extending support to whoever needs to, in terms of like hackathons. ہماری ایک ہسٹری بن گئی ہے کہ ہم نے جو ہے 8 سال تو ایٹ لیسٹ ناسا اسپیس ایپ چیلنج کو کروایا ہے، پھر اسی طرح یورپین اسپیس ایجنسی کا ایکلیس کروایا ہے. Would you ہماری we would love to, but we would need an organization to take patronage, and we could extend support and organizing. Do you think NRT has this capacity کہ جی وہ جو ہے could maybe create a set of like ایک hackathon کی سیریز پاکستان میں؟ کوئی نہیں تو آپ ہی کر لو شروع. اچھا دیکھیں، اگر ہم یہ ہیکاthon والی سیریز کرنا چاہیں سو وی کوڈ ڈو اٹ، بٹ ایشو یہ ہوگا کہ اس میں بیکاز پاکستان میں اگر ہم راکٹری کا ایک ہم وہ دیکھیں نا کانسیپٹ وغیرہ، تو وہ ہیکاthon کا لائک تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. لائک اگر کیونکہ اس چیز میں ٹیمس کافی کم ہے اگر ہم پاکستان کے رسپیکٹ سے دیکھیں، بٹ اسٹل یہ ہے کہ اس کو with the help of the industries, with the help of different organizations, we could do it. But اگر ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ بالکل on our own کریں تو that would be a little difficult for us. But we want کہ اگر اس طرح کے organizations ہیں یا پھر اور teams ہیں جو کرنا چاہ رہی ہیں تو we can do it mutual level پہ we can do it. کیونکہ obviously اگر ہم لوگ یہ کرنے لگ جائیں گے تو we have جو ہمارا different فوکس ہماری اور چیزوں کے اوپر ہے. Let's like ہمارا جو competition ہے next year March 25 that we are aiming for the next year. اینڈ اس کے بعد ہمارا جو ایک اور ایم ہے جو لانچ راکٹ ان پاکستان. سو اس کے ساتھ ساتھ وی کوڈ ڈو اٹ بٹ ود دا ہیلپ آف دا ڈفرنٹ آرگنائزیشنز، ود دا ہیلپ آف دا ڈفرنٹ ٹیمس ود ان دا پاکستان. بٹ ڈو اٹ اون بالکل اکیلے آئی تھنک دیٹ وڈ بی لٹل ڈیفیکلٹ فار اس ایٹ دس لیول. Right. اصل میں I'll tell you why I asked this question. A couple of years ago, media میں بڑا دھوم مچا تھا. I still believe in the guy's vision. I've never met him in person. سمی نام ہے، انہوں نے ایک The Rocket Company کر کے کچھ اناؤنس کیا تھا کہ جی وہ بہت جلد جو ہے وہ اسپیس میں کچھ جدت پیدا کریں گے اور پاکستان سے ہی لانچ کریں گے چیزوں کو. I would love to see that happen. ہمارا تو یہ کہ ہم جو ہے آؤٹ ریچ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. بٹ ابھی وہ ڈو یو تھنک یہ اور اس طرح کی اور کمپنیز جو ہیں is it because of restrictions? Yeah, is it more because of lack of HR? کیونکہ ابھی آپ جس طرح ہلکا سے you were like نہیں شاید NRT بھی اس وقت has more focus at تو وہ نہیں کر پائے گی. پلس آپ نے کہا کہ شاید اتنی ٹیمز نہ آئیں جتنی ہیکاthons میں آتی ہیں. لیٹس کال اٹ راکٹھون پتہ نہیں کچھ اس طرح کا نام رکھتے ہیں. تو is it because of
do you think it's because of lack of HR resource in this or lack of interest? क्या मुझे नहीं लगता कि lack of interest होगा. मुझे ये मेरा opinion है क्योंकि मुझे मतलब मैं अक्सर relate करता हूँ अपने बच्चों से कि उनके सामने कुछ मैं धमाके छोटे मोटे तो they're like excited टॉप लेवल उनका जो है ना अप्रोच होती है वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएंगे भाई ये क्या चीज़ हुई है ठीक है ना उस पर इंटरेस्ट आएगा और आई एम श्योर कि अगर ये इज्जत इस लेवल पे पैदा की जा सके मैं एग्जांपल कल या परसों की दे सकता हूँ रात के काफ़ी लेट नाइट जो है तक मैं सिर्फ यूँ सर पकड़ के बैठा हुआ था कि ये हुआ क्या है आई मीन दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव नोट आई वाज लाइक हाउ was this how was this conceived number one and number two in terms of propulsion and who are these जिन्होंने मतलब उसका पूरा वो feedback control system etc वो कैसे बनाया होगा वो जो अभी उसने इलॉन मस्क ने वो जो कैच करवाया है रिटर्न ऑफ दैट बूस्टर आई मीन इट्स ऐसा लगता है मतलब लिटरली थोड़ी देर तक तो सिर्फ मैं ये सोचता रहा कि या ये VFX है या ये रियल है हमारा ठीक है वो यकीनी की हुई थी वो उड़ जा रहे हैं और हम क्यों नहीं कर सकते तो मगर जब ये देख रहा था तो मेरे दोनों छोटे बच्चे साइड पे आगे कह रहे हैं मुझे वो बाबी पुकारते हैं मतलब मिक्स ऑफ आई डोंट नो व्हाटएवर मॉमी एंड डैड तो वो मुझे कहते हैं कि अभी ये क्या हो रहा है ये तो आई मीन व्हेन आर वी डूइंग दिस बिकॉज़ हाउ डिड दे कैच इट और वो चिपक गए मेरे साथ में अब मैं उनको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ शर्मिंदगी हो रही है मुझे क्या पता कैसे कैच किए अब मैं उनको क्या कहानियां सुनाऊंगा कि जी ऐसे क्या वो तो विजुअल से मुझे जो समझ में आ रहा था मैंने उनको उनकी जो उनको बता दिया I can see interest in kids and my kids are probably like every other person's kids wanting to learn wanting a brighter future ये restrictions ये any way out सेट के जैसे कि इनोवेटिव तरीके बहुत सारे हैं बट ये बहुत हार्ड थिंग है आउट ऑफ द बॉक्स एक जो हमारा जो बचपन से जो इंक्विजिटिव जैसे आपने बच्चों की एग्जांपल दी ये इंक्विजिटिविटी है उनके अंदर ये दे क्यूरियस कैसे हो रहे हैं ड्रीम्स आ रही है ना बच्चे तो ख्वाब देखते हैं ना ड्रीम करते हैं दे एमिंग दे कभी ख्वाब देखते हैं कि हम भी एक दिन ऐसा करेंगे लेकिन प्रॉब्लम है कि जो है इसी एज पर की ड्रीम है ना से उनसे एक निकाल दी जाती है बाहर पे ऐसा करके उन पर एक ऐसा वो सिस्टम जो है उन पर वो इनपुट किया जाता है जैसा कि जो है जिसमें वो फ्री थिंकिंग इस नहीं कर पाते लेकिन वो बाउंड हो जाते हैं ऐसे लिमिट्स में कि जो है उन्हें इस इन सर्टेन लिमिट्स में रहकर जो करना है जो पढ़ना है वो करें एंड दे कैन नॉट एक्सप्लोर द वर्ल्ड पर रिस्ट्रिक्शंस होती है बट अपार्ट फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एक्सटर्नली इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस के अलावा इंटरनल रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी आ जाती है इस पर वो इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस जो उनकी तो पहले माइंड में स्टार्ट होती हैं इन माइंड के फिर फैमिली से घर स्टार्ट हो जाती हैं और फिर उसके बाद हमारे जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है जो हमारी जो कल्चर है इससे जो है स्प्रेड करना है अगर हमारी ओवरऑल सोसाइटी ऐसी हम जो खुद इन चीज़ों को प्रमोट करें जो खुद एक ऐसा सोचे कि हाँ हम भी ग्रोथ करना चाहते हैं जो हम भी जो है इस पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं इस पर हम ऐसा नहीं है कि हम इस पर कर नहीं सकते यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है अगर हम भी कोई छोटे लेवल पर कोई ऐसा काम करें तो ज़्यादा कोई होगा नहीं लेकिन उसकी ज़रूरी है कि एक कल्चर हमारी कल्चर है हमारे एनवायरनमेंट है वो लोग सपोर्ट करें जो आम पब्लिक है उसमें थी अवेयरनेस पहले कि जो है वो ऐसी भी चीज़ें हैं जो वक्त ज़ाया नहीं है ये कोई सुनहरे ख्वाब नहीं है ये ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में रियलिटी में करी जा सकती है ये जो इस पर जो है मेंटालिटी का चीज़ आएगा ना तो उस बात हम वाकई में कर सकते हैं कि हमारे जो बाकी बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं सेफ्टी वगैरह पर काम करने के लिए जो होते हैं जो काम पर फॉर एग्जांपल हैजॉब का जो है ऐसा बहुत इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें में काम कर रहे हैं तो वो सेफ्टी की प्रोसीजर जहाँ पर बात है वो ऐसे मेंटेन कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ों को सेफ्टी प्रिकॉशंस भी हम जो है मैनेज कर सकते हैं तो उनकी प्रॉपर गाइडेंस होती है उनको उन पर जो है वो सुपरवाइजर के तौर पर ये रखे जा सकते हैं सो इट्स नॉट जो है रिस्ट्रिक्शंस वाकई रखी जाए हमारा एक इनोवेटिव मेंटालिटी जब हमारे डेवलप होगी जब सोसाइटी ओवरऑल ऐसा कलेक्टिव इनको प्रमोट करेगी तो जो हमारी यूथ है वो वाकई उसमें कर पाएगी और एक चीज़ को दबाने की बजाय उसको प्रमोट किया जाए तो देन वी कैन डू दैट एज
Mahnur, add to this. अच्छा, जो आपका क्वेश्चन था ना ये कि हम लोग किस तरह से नो इसको ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं और किस तरह से नो इसको हम करवा सकते हैं. अच्छा देखिए, अगर अभी भी हम पाकिस्तान में देखें, यू सेड कि लैक ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है. आई एग्री, लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. पीपल हैव पैशन फॉर दिस, लेकिन मसला ये है अपॉर्चुनिटीज़ का. पाकिस्तान में वो नहीं मिल पाती इन लोगों को. अगर अभी भी हम पाकिस्तान में देखें, रॉकेटरी पे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट लेवल पे अगर हम काम कर रहे हैं, तो एक हमारी टीम आ जाती है और एक अभी जीकी में एक टीम है, जीकी रॉकेट टीम. तो वो एक्चुअली अभी अगर देखा जाए तो 2 टीम्स स्टूडेंट लेवल पे काम कर रही है एंड एक आईएसटी है इस्लामाबाद के अंदर. तो रेशो कम है इस चीज़ का फिलहाल अभी भी. लेकिन अगर आप यहीं पर गाड़ियों का कल्चर देख लें, गाड़ी की यूनिवर्सिटी, गाड़ी फॉर्मूला कार की जो एक सोसाइटी होगी, टीम होगी, वो हर यूनिवर्सिटी में पाई जाएगी. बेशक वो नास्ट हो, एनईडी हो, वो इस्लामाबाद की कोई यूनिवर्सिटी हो, बट रॉकेटरी का इस लिहाज से कॉन्सेप्ट कम है. तो पहले तो हमें अपने स्कूल कॉलेज में ऐसा कोई एक टीम या सोसाइटी शुरू करनी चाहिए. लाइक इट्स लाइक हम कुछ एम्बेसडर्स बनाए यूनिवर्सिटी में या फिर हम कॉलेज में जाकर ऐसे एम्बेसडर उनको बनाएं दैट you have to promote rocketry in your youth, और फिर उनके दरमियान competitions करवाएं like at the different levels. For example, university level पे अगर हम करवाना चाह रहे हैं, so university level का एक अलग level होगा because they are mature enough. And अगर हम इस तरह college level पे करवाना चाह रहे हैं, so उनका एक different level के ऊपर हम लोग conduct competitions करवा सकते हैं. But उस इंटरेस्ट को किस तरह से एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है, फर्स्ट वी हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग. जैसे जहाँ से हमें लगता है कि अब स्टूडेंट्स आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस, दे जस्ट डोंट हैव इंटरेस्ट, अब वो इस पर काम भी कर रहे हैं, देन वी कुड conduct competitions across Pakistan on the rocketry या फिर satellites वगैरह पे we could do it. But for that now we have to first do this thing, like opportunities बनानी है उनके लिए. Okay. आपकी बात से कि do you think कि जिस लेवल पे अवेलेबल है रॉकेटरी से रेलेवेंट, सो नॉट जस्ट, अब तो मैंने एक एग्जांपल डूड परफेक्ट की थी, ठीक है, मगर मैं दूसरी एग्जांपल अगर बीपीएस पे दूं फॉर एग्जांपल, वो जो है वेरी मैच्योर, हाउ टू सॉल्व थिंग्स, वो टाइम लो, किस तरीके से वो रॉकेट जो है वापस लैंड करेगा, स्पेसएक्स ने कैसे किया, उसकी एल्गोस पे काम करके, शेयरिंग विद द वर्ल्ड हिज एंटायर जर्नी. एक वो मिजाज है और उसकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है जो मौजूद और लोग देख रहे हैं, वैसे उससे भी लर्न कर रहे हैं, उसके साथ सीख भी रहे हैं और भी कर रहे हैं. तो मैं जो समझना चाहूँगा वो ये है कि डू यू थिंक कि इस तरह के कंटेंट की भी वजह हो सकती है कि इंटरेस्ट नहीं है बच्चों में भी? एक तो होता है ना कि आप जाके आउटरीच कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं या फिर प्रैक्टिकली वो कर रहे हैं, उनके पास टीवी तक की रसाई है, उनके पास टिकटॉक अवेलेबल है, उनके पास अवेलेबल है, उनके पास एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, मगर आई स्टिल डोंट सी दैट लेवल ऑफ पैशन. आप लोगों को किस चीज़ ने मोटिवेट किया? किसी फिल्म ने किया या खुद बखुद जो है हमने जो है ना रॉकेट लॉन्च करना है? आई मीन आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू इस तरह से कि आप अपनी ही जर्नी के साथ हमें ये एक्सप्लेन कर सकें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ. अच्छा, तो अगर मैं अपनी बात करूँ, लाइक फॉर मी, जब मैं रॉकेट लॉन्चेस देखती थी बाय नासा या फिर स्पेस एक्स, तो मुझे वो देख के बहुत एक इंटरेस्ट होता था कि मतलब जिस तरह से एक लॉन्च होता था और जिस तरह से वो डिफरेंट स्पेस में जाकर डिफरेंट डेटा लेके आता था, दैट पीक माइंड दैट जो मेरा इंटरेस्ट लेके आया था रॉकेटरी के अंदर. तो जब मैं यूनिवर्सिटी आई ना, एंड आई हैव सीन कि अच्छा मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई टीम है विच हैज वर्किंग ऑन रॉकेटरी और फिर इस पर वो काम भी करिए एंड दे हैव बीन टू कॉम्पिटिशन एज वेल. तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट फिर हुआ कि एंड आई स्टार्ट एंड आई जॉइन नस्ट रॉकेट टीम. लेकिन अच्छा देखिए, अगर मैं और बच्चों की बात, चलिए मेरे पास तो एक अपॉर्चुनिटी थी कि नस्ट रॉकेट टीम पे यू कैन वर्क और आप अपना जो एक इंटरेस्ट है वो यहाँ पर लगा सकती हैं. बट फॉर द अदर स्टूडेंट्स के पास अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट दे वांना क्रिएट दैम. अच्छा, उसके लिए वो ये कर सकते हैं कि अगर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट बहुत क्लब्स हैं लाइक फॉर द रॉकेटरी वाले भी. मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने एस्ट्रोनॉमी का नाम सुना हो,
وہ ایک بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں اس کے اندر. اس کے علاوہ ایک کراچی کے اندر سوسائٹی ہے, کراچی یونیورسٹی کے اندر ہوتی ہے, دے آر آلسو ورکنگ اس راکٹری والی مطلب اس اسپیس والی ایکچولی فیلڈ میں, اور ابھی وہ فی الحال ایک راکٹ بھی بنا رہے ہیں آئی تھنک. تو ان کو اگر آپ جوائن کریں تو ان کو آپ فالو کرنا شروع کریں. لائک بٹ اسٹل وہی نا کہ مائنڈ سیٹ کے بہت کمی آ گئی. بٹ کیونکہ جو کووڈ بیچ میں آیا تھا نا, سو وہاں پہ سوشل میڈیا کا جو ہمارا ایک جو چلی تھی نا ایک ویو, ٹک ٹاک کی یا پھر انسٹاگرام کی, جہاں پہ لوگوں نے اس کو ایز اے مس یوز کرنا شروع کر دیا تھا سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کا. اب وہ والا مائنڈ سیٹ ابھی بھی لوگوں کا چینج, بچوں کا چینج نہیں ہوا ہے, سیڈلی نہیں ہوا ہے. بٹ اگر وہ ہمیں کرنا ہوگا تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ان کو انیشیٹ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے ڈفرینٹ اسکول کالجز میں سیشنس رکھیں, جہاں سے کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ ایک اسکول میں گئے تھے, ایک سیشن کروانے گئے تھے, اینڈ ہم نے وہاں دیکھا تھا وی ہیو گیون نا پیپل the students the papers to write the thoughts about, but like what you want to know about space, یا پھر آپ کو اسپیس دیکھ کے کیسا فیل ہوتا, لائک وی جسٹ ٹو گیٹ دا آئیڈیا کہ وہاں پہ ایکچولی ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس انٹرسٹ ہے. اینڈ جو ہمیں آنسرز ملے تھے they were really mind blowing, and the information the kind of information they already had was kind of surprising to us, because we thought ان کو کیا پتا ہوگا کہ اسپیس کیا ہوتی ہے, کیا راکٹ ہوتا ہے, کیا کچھ ہوتا ہے. بٹ they knew, مطلب انٹرسٹ ہے, بٹ ایک طرح سے اس کو ابھارنا ہے, لائک اس کو ایک موقع دینا ہے, which we are lacking in this. تو اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو اس کا یہ حل ہے کہ آؤٹ ریچ پروگرامس کریں. ہم لوگ یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز ڈالیں جو ود ان دا کانٹینٹ ہو, جو بچے دیکھ سکیں. فار ایگزامپل ایسا انٹرسٹنگ ہو, لائک بورنگ بھی نہ ہو کہ ہم باتیں کرتے رہیں, اچھا ہم نے یہ کرا, ہم نے وہ کرا, نہیں ہم نے لائک کچھ پریکٹیکل کر کے دکھائیں, تو مے بی وہ چیز ان کو بہت interesting لگے, and they could think of competing in such competitions, یا پھر ویسے کلبس جوائن کریں, راکٹری کلبس جوائن کریں, ویسے ٹیمس جوائن کریں. فار ایگزامپل اور وہ اپنی یونیورسٹی میں ویسی ٹیم کھول سکیں, اپنے کالج میں ایک ایسی سوسائٹی شروع کر سکیں, ایسے لوگ آئیں جو that they can do wonders in this field as well. تو یہ والی چیز ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. Interesting. Adnan, would you like? Okay. Adnan, ابھی بھی آڈیو نہیں آ رہی, لگتا ہے آج جو ہے سافٹ ویئر عدنان سے دشمنی ہے. بہرحال figure something out. Meanwhile, I think this has been a very productive and interesting discussion. اور تقریباً 2 منٹ رہ گئے, 1 گھنٹے کی پوری ڈسکشن ہو گئی ہے یہ. I would love to hear from others in your team as well as you. آپ کی ٹیم, since آپ نے بتایا کہ پچھلے سال وہ لوگ تھے, تو یقیناً پھر اس کا مطلب اس سال کچھ چہرے بھی آئے ہیں, نئے لوگ بھی آئے ہوں گے, انہوں نے جوائن کیا ہوگا. We would to interact with as well. اور ہم سننا چاہیں گے ان کی وہ کیا جرنی ہے. یو مائٹ وانٹ ٹو ڈاکیومنٹ یور جرنی دس ایئر. شاید میرے خیال میں اگر نہیں ہے آن لائن اویلیبل. I mean, thank you for the great pictures جو آپ نے یہ شیئر کی UK کی. There's more that could be done. So Rahikamer is always there. We would love to promote you guys as much as we can. And ہم awareness کی بات کرتے ہیں, ہم preach کی بات کرتے ہیں. That's what's needed. Of course یہ discussions جو ہیں یہ بھی ایک اسی کی طرف کا, اسی طرف جو اسی کے جانب پوائنٹ کرتی ہوئی ایک چیز کہ جی ہم کیسے جو ہے گفتگو کریں. ایٹ لیسٹ ڈائلاگ ضروری ہے, تب جو ہے بات تو کریں نا. آئی مین اگر فار ایگزامپل جی مہنور آپ بات مکمل کر لیں پھر میں آگے بڑھاؤں. نہیں اچھا, میں آپ کی بات سے کرنا چاہ رہی تھی کہ جو سیڈ نا کہ کچھ ہم نے جو بھی کیا لانچ کیا, وی ڈونٹ ہیو مچ اسٹف ٹو پوسٹ آن لائن. تو ہمارا یہی پلان ہے کہ وی آر تھنکنگ آف اسٹارٹنگ اے یوٹیوب چینل آف NUST Rocket Team, جہاں پہ ہم پوری جرنی شروع کریں. ہم لوگ جیسے میچ 25 میں ہم جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر, تو ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہاؤ ایکچولی آر وی اپلائنگ فار دس, کس طرح کمپٹیشن کے پروسیجرز ہوتے ہیں, کس طرح ہم لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں, کس طرح ہم لوگ اس کو اس کمپٹیشن ورک کر رہے ہوتے ہیں, پھر کس طرح وہاں کی ایک پوری جرنی دکھائیں UK جا کے. سو آئی تھنک اگر ہم یہ کریں گے اینڈ یہ اسٹیپ اگر ہم لیں گے یوٹیوب والا, تو آئی تھنک لوگوں میں انٹرسٹ اور بڑھے گا, اسپیشلی اسٹوڈنٹس میں, کیونکہ اب میرا یہاں انسٹاگرام
سوری میں اگر انٹرپٹ کروں, اب میرا یہاں پر جو ہے نا, سوری اگر مجھے اجازت دیں, میرا اب یہاں پر میں ایک خطرناک سوال کرنے لگا ہوں کیونکہ بس یہ میں آپ کی تلاش میں تھا. مذاق کر رہا ہوں obviously not, مگر مجھے جو ہے یہاں اس بات سے اب ایک اہم سوال اگین مجھے آپ لوگوں کو یہ جاننا ہے. دیکھیں یوٹیوب کا چینل کھول کے اس پہ آپ all beautified چیزیں تو ڈالنا آسان کام ہے, مگر آپ اپنی جرنی میں جیسے میں نے بی پی ایس اسپیس کی بات کی, انفیکٹ ایون ڈوڈ پرفیکٹ ایرا کی بھی, دے ہیو سیورل ویڈیوز, اور بھی کئی لوگ ہیں, میں سوری نام سب کے کوٹ نہیں کر پا رہا, مگر ان لوگوں نے اوپن سورس کیا ہوا اپنا کانٹینٹ. وہ بتاتے ہیں کہ آپ کریں گے تو ایسے ہوگا. کیا آپ لوگ یہ کریں گے یا نہیں بھی, یو ڈونٹ نیڈ ٹو آنسر دس رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. یہ میں ایک سوال فوڈ فار تھاٹ کے طور پہ سوال وہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یو پلیز ڈو ناٹ فیل دا پریشر آف آنسرنگ رائٹ ناؤ کہ جی ہم نے تو کہہ دیا کرنا پڑے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان, ہم ایز پاکستان کو پیرنٹس نے ہر ایک نے اس طرح کر دیا کہ یار انفارمیشن تم نے شیئر نہیں کرنی ہے, اور باہر سے ایسا لگتا ہے ہمیں پتہ نہیں, ہم یا تو وہ بیوقوف ہیں کہ ہمارے ساتھ شیئر کرے جا رہے ہیں, ہم سیکھے جا رہے ہیں. کیا کریں, why are we not contributing to this openness کہ ہم کریں, اور وہ پھر ایک جو ہے نا اس کے بعد پھر ہاں ظاہر سی بات بزنس سیکرٹس ہوتے ہیں, تو جب کمپٹیشن میں جائیں you might want to conceal a few things, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا وہ آپ کی وہ چیری آن دا ٹاپ ہے جو آپ نہیں دکھانا چاہ رہے اس وقت. تو وہاں پر جب لانچنگ ہو رہی ہوگی میک 25 میں اور آپ کہہ رہا یہ دیکھ لو ہم نے یہ بھی کرنا تھا, تو ہم نے تم لوگ ٹرک کی بتی پہ لگا دیا سے. مگر I mean I don't know but I don't see any openness. ہمارے پاس سے نہ فوٹوشاپ کے ٹیوٹوریل اچھے والے بن رہے ہیں, مطلب اکا دکا کبھی کسی نے بنا لیا پھر چھوڑ دیا, اور وہ پوڈ کاسٹ پہ آ گئے کہ بھائی چھوڑو یار اس سے پیسے نہیں آ رہے ٹیوٹوریلز میں. کوڈنگ کے لیے ہمارے پاس پڑوسی ممالک اتنے بھرے بھرے وہ ٹیوٹوریلز موجود ہیں. راکٹری پہ کیا آپ یوٹیوب چینل کی بات کر رہے ہیں, دس could be the اوکے اب یہ میں بولوں گا تو شاید وہ دس could be misinterpreted, تو میں اس لیے وہ اس کو ذرا وہ دس could be the perfect initial کتاب مینوئل بک فار بچوں کے لیے کہ یار میرے فانی جو ہے نا میرے فانیوں نے یہ میرے لیے یہ ایک آغاز کا ذریعہ بنا کانٹینٹ کہ میں جس کو دیکھ کے میں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ راکٹری سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ کتاب سے نہیں سمجھ میں آتی. آنیسٹلی آئی ڈونٹ سی بلیک بورڈ اور کتاب سے جو ہے نا آپ کہیں کہ جی یہ راکٹ پیچھے ٹیلیسکوپ اگر صرف دور سے دکھا کے بچوں کو بتاؤں کہ جی ایسٹرونومی کی ہے اور اس کے ذریعے آپ سیٹرن دیکھ سکتے ہیں, تصویر دکھا دو تو ان کا ہو گیا ایسٹرونومی پورا. تو یو نو I'd like to hear I want to کہ کیا اس طرح کی چیز پلان کرنا چاہیں گے. You don't need to commit. I mean I understand کیونکہ آپ لوگوں کے کنسنٹ ہوگا کہ بھائی ہم نے کرنا بھی نہیں کرنا, پھر ہو سکتا ہے پیچھے آپ کے کوئی پروفیسر صاحب ہوں کیا بول دیا. تو just let me know what are the options if any of sharing openness. اس کا آئی تھنک ایک اوپننس کی بات یہ ہے, بیفور دیٹ بات یہ ہم نے اب تک اس کا فل پوٹینشیل میرے خیال سے ریئلائز نہیں کیا. وی اسٹل ہیونٹ ریئلائز کہ یوٹیوب کا پوٹینشیل کتنا ہے. ہمارے پڑوسیوں نے ریئلائز کر دیا. ہمارے جو سارے ہم جو پڑھتے ہیں سارے لیکچر سارے کلاسز کے وہ سارے انڈین پروفیسرس کے ہی ہوتے ہیں. ہم انہیں کے کورسز سے پڑھ کر جب نئے گریڈس آتے ہیں تو I guess انہوں نے ریئلائز کر دیا کہ سب شے کتنے ہیں. انہوں نے یہ سیکھ لیا کہ جو ہے یہ یوٹیوب ہے یا یہ باقی آن لائن پلیٹ فارمس ہیں, یہ ایک ایسا سورس ہے جو ہمیں دنیا میں ہماری پی آر بڑھانے کے علاوہ ہمیں پرسنل ارننگ بھی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. جو اس کے سارے فائدے ہیں ان کو ہم نے اب تک ریئلائز نہیں کیا ہے. ہم نے ان کو ابھی تک اللہ توبہ کرے جن کاموں کے استعمال ہم کرتے ہیں لیکن ان کے لیے کرتے ہیں, لیکن جو اس کے اصل کام ہے جن چیزوں کی یوزفل یوٹیلائزیشن ہے اس کی, وہ اب تک ہم نے اس پر ریئلائز ہی نہیں. اس میں اویئرنیس کی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے لوگ اویئر نہیں ہیں, لیکن جو اویئر ہیں ان میں بھی جو ہے یہ کہ جو ہے یہ تو پراپر اسکل سیٹ پہ کام نہیں کرتے, یہ وہ پراپر کنٹینٹ کا جو ہے یوز دیکھتے ہیں. ہمارے جو بہت سارے جو پاکستان کے ٹاپ یوٹیوبرس ہیں وہ کنٹینٹ کریٹرس ہیں یا انٹرٹینمنٹ چینلس ہیں, ان کے ایک بات کو کام کو ہم وہ نہیں کر رہے, وہ کام ہے ارننگ ود اس پہ ٹائپ کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک ہی سیکٹر ہے جس پر ہمارا یوٹیوب جو ہے واحد انکم ہے. اس کے بعد باقی جو ہمارے
جو یوٹیوب پر کام کر سکتے ہیں, جتنی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, اس کے جو ہے وہ پوٹینشیل ریئلائز نہیں کرتے. جیسے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی پروفیسرس نہیں ہے جو یوٹیوب پہ اپنے لیکچرز اپلوڈ کر کے اپنا کوئی نام بنا رہے ہیں, یا ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہم نے آرٹی سوچا ہے کرنے کا جو اس طریقے کے کاموں کو جو ہے ڈسپلے کرے دوسرے کا. تو یہ نا کہ ہمارے ایسے میں نے پہلے بھی کہا ہماری لرننگ کی مینٹالٹی جو ہے ابھی تک بہت ریسٹرکٹیڈ ہے. ہم ابھی تک آؤٹ آف دا باکس سوچ کر ہی نہیں کرتے کہ جو ہاں ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, ہم یہ ہمارے آپشن بہت سارے ہیں. انوویٹو چیز سوچنے کا, یہ آؤٹ آف دا باکس چیز لا کر ایک نیا کوئی فیکٹر جانا کہ ہاں اور آپشنس ہیں. اٹ ڈز ناٹ اسٹارٹ آف فرام دا کلاس روم اینڈ اینڈ. کلاس روم کے باہر بھی بہت سی لرننگ ہوتی ہے جو کی جا سکتی ہے, اینڈ یہی جو ایک مینٹالٹی کا چینج ہے. اس لیے اویئرنیس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. لیکن اویئرنیس کے علاوہ اسکل سیٹ کی یہ بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو وہ آئیڈیا ہو کہ جو ہے سیکھ سکیں, اس کی ہم پڑوسی ملک سے سیکھیں یا مغرب کے ملک سے سیکھیں, گورے سے سیکھیں, کسی بھی جو ہے کیسے سب ہوتے ہیں, لیکن جب یہ سیکھیں گے اس پر ان کو صحیح سے یوٹیلائز کرنے کا پھر ایک اپرچونیٹی مل جائے گی. تو یہ ایک ایفیکٹ ہے کہ جو ہے پوٹینشیل اگر ہم ریئلائز کر دیں اس کا تو دین کام ہو سکتا ہے. اس میں میچی جلدی ہے اویئرنیس کا. تو وہی کیناٹی ہے کہ اس طرح کے جو اویئرنیس پھیلائے یوتھ میں کہ جو ہے ہاں یہ راکٹری اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, اس پر ڈیولپمنٹ ہے, یہ کیسی چیزیں اس پر نیسسری کے کام ہو. اور ہمارے گورنمنٹ کے باقی آفیسرس وغیرہ ہیں جو یہ بڑے پوسٹ پہ لوگ ہیں جو ہمارے اکیڈیمیا میں جو ہمارا سیکٹر ہے, ان کو ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کو ان کو بھی پروموٹ کرنے. ہمیں بہت سے لوگ ملے جو کہتے ہیں کہ یہ سب کام وقت کا ضیاع ہے, یہ فضول ہے, یہ آپ کبھی نہیں کر سکتے, ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے, آل ہوپ از لاسٹ. ایسا نہیں ہے, ہم کر سکتے ہیں اگر ہمارے لوگ چینج ایک شفٹ ہے مینٹالٹی میں, ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ ٹو لیٹ, ابھی بھی ہے وہ کرنے کا. تو یہ کچھ فنڈامنٹل چینجز آئے تو یوٹیوب کے ہم ہر چیز میں ایکسل کر سکتے ہیں. Interesting, very interesting. Manur, anything that you'd like to add up to it? کہ ابھی آن لائن کسی نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے جو میں اس کو I'd like to pop it up on the screen. What are your current goals right now as a rocket team? Is it participating in some upcoming, وہ تو آپ نے بتا بھی دیا, competition, Spaceport America, wow, TechnoFest. Are you working on your own SRAD rocket motor? تو یہ تو انسائڈ اسٹوریز مانگنا شروع ابھی میں آپ سے, اب بتائیں. نو ایشو, ہم لوگ سب کو بتاتے ہیں کہ ہمارے کیا گولز ہیں فار دا نیکسٹ ایئر. اچھا ابھی ہم لوگ میک 24 جو کی تھی کینسر کیٹیگری میں. ناؤ وی آر گونا ایم فار دی راکٹ, ہم جس میں ہم لوگ راکٹ باڈی بنائیں گے, پوری راکٹ بنائیں گے, اینڈ ہم لوگ اس میں سیٹلائٹ بھی بنائیں گے. لائک وی ہیو ٹو میک بوتھ راکٹ بھی اینڈ سیٹلائٹ ایز ویل. اینڈ وہ ہے ہمارے پاس ان شاء اللہ. دا کمپٹیشن ول بی اگین ان جولائی 2025. اچھا اس کے علاوہ دا گول وچ آئی ٹولڈ یو اباؤٹ کہ ہمیں پاکستان میں ایک راکٹ لانچ کرنا ہے. وی ہیو بین ورکنگ آن ٹیکنگ پرمیشنز, اور ہم لوگ اس کے ڈیزائن پہ بھی کام کر رہے ہیں. دیٹس ایک اور گول. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی راکٹ کی ایک موٹر بھی بنانی ہے. دیٹ وی ہیو بین ورکنگ آن. ہم نے ایک ٹیسٹ کیے تھے بہت سارے لاسٹ ایئر, اینڈ وی وانٹ ٹو امپروو دوز. کافی اچھے ریزلٹ ملے تھے, بٹ ناؤ وی آر گونا میک آن اے لارجر اسکیل. تو جس کے لیے ہم لوگ اس پہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں آن دی موٹر سائڈ ایز ویل. سو دیز آر کرنٹ 3 پروجیکٹس آن گوئنگ, جس پہ وی آر ویری ہوپ فل کہ ہم پاکستان کو ان شاء اللہ کمپٹیشن میں بھی پاکستان کو اچھی اسٹینڈنگ پہ لے کے آئیں گے. اینڈ ود ان دا پاکستان ایز ویل ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک راکٹ تو ایٹ لیسٹ لانچ کر سکیں ان پاکستان ایٹ اسٹوڈنٹ لیول. Wonderful. I'm extremely grateful to everyone from NRT and آپ دونوں کے لیے خاص طور پہ جنہوں نے ٹائم نکالا ہے. اور as we wrap up today's discussion, it is clear that rocketry is more than just a technological pursuit. It represents a gateway. Honestly, a gateway to a future where Pakistan can establish itself as a significant player. Honestly, jab hum global space economy ki baat kar rahe hote hain, I honestly think, this is my opinion, that by investing in rocketry and space exploration, hum jo hai na, we won't only be fostering innovation ya creating high tech job opportunities, magar hum saath saath jo hai na we would be ready for the future challenges that are matlab nazar aa rahe hain. Climate change کی بات کر رہے ہیں, climate monitoring کی بات کر رہے ہیں, disaster management کی بات کر رہے ہیں, national security کی بات کر رہے ہیں, space and cyber terrorism کی, space related cyber attacks کی بات کر رہے ہیں, cyber security کی بات کر رہے ہیں. Rocket launches
not just like propulsion itself only, but then again rockets being hacked and misused. Could be anything, you know. And not that I want to. It's like a food, you know. Just thinking out of on top of my head के क्या कुछ किया जा सकता है. और पाकिस्तान के लिए अगर you know to truly realize you know the vision of a great future. I honestly think कि जैसे आप लोग हैं, अगर आपके साथ combined effort हमारी हुकूमत करे, private sector भी करे, academia भी करे, जवान young innovators मिलके और एक साथ होके, तो हम पाकिस्तान को बड़ी ज़बरदस्त बुलंदियों पे पहुंचा सकते हैं. रॉकेट का तो पर्पस ही बुलंदियों है, तो ये वो मतलब इनफैक्ट आसमान से ही बाहर लेके जाना है. तो on a lighter note, if that did make sense. तो इस पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अच्छा अभी जो स्पेस इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो आई थिंक उसमें 400 बिलियन का बजट है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो आई थिंक टू 1 ट्रिलियन बाय 2040 एंड पाकिस्तान का अगर कंट्रीब्यूशन उसमें हम देखें तो वो नियरली टू जीरो है, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब देखा जाए तो इस तरह से. तो अगर हम लोग पाकिस्तान में देखें डिफरेंट इंडस्ट्रीज विद इन द पाकिस्तान जो भी किसी स्केल पे भी काम करिए, अगर हम यू नो कोलैबोरेट होकर एक प्रोजेक्ट पर अगर हम काम करते हैं तो वी कैन जनरेट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इट. ये पाकिस्तान की एक यू नो एक इस सेक्टर को सिर्फ ये आया नहीं कि आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, एक्चुअली यू आर जनरेटिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस इंडस्ट्री भी. तो अगर हम इसकी अहमियत को समझें एंड एक यू नो कोलैबोरेशन के साथ अगर हम काम करें इस फील्ड पे, तो आई थिंक दिस कुड बी यू नो फॉर बेनिफिशियल फॉर द यू नो इंडस्ट्री. पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल है पाकिस्तान की by working in this industry as well. अगर हम लोग थोड़ा सा भी इसमें इन्वेस्ट कर सकें जितना हम लोग बाकी इंडस्ट्री से पाकिस्तान पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो I think that would be very great for the future of Pakistan. Would NRT be interested in collaborating with international partners? Not Mach 25, but in general, अगर कोई organization हमें कुछ करती है, कहती है जी राह तुम्हें mediate पे हमारी एक इस collaboration को, we would like to learn from NRT as well. And we could provide support, maybe financially, maybe technologically, और हम चाहे कि क्योंकि जो ये जो global एक movement है उसका हिस्सा, तो are you open to that, या उस पे भी restrictions है कि नहीं आप you know जी आपने अगर rocketry पे काम करें तो बस आप you know आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, आप इससे बाहर नहीं जाइए. Are you guys open to such collabs? Yeah, we are open to it. We would love to do it. अगर हमें मौका मिले तो like we are very open to it, and हम चाहते हैं कि you know अगर हम लोग बाहर के कंट्री से लिंक्ड होंगे तो we could have you know better chances to perform well as. तो we would love to do it. Perfect. इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज से फायदा भी होगा. You could get more technical. हमें जो बाहर के प्रोफेसर्स वगैरह उनसे अगर देखा यूनिवर्सिटीज बाहर की होती हैं या बाहर का सेक्टर है उसमें तो प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं ना, उनसे लाइसेंस करने का मौका मिले तो दैट वुड बी बेटर. हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज से फायदा भी होगा और ये कि वो होगा तो हमें लेजिटिमेसी भी मिल जाएगी कि जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर पाकिस्तान की सोसाइटी को जो है वो उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो दैट वुड मीन कि जो है तो ये लेजिटिमेसी इसकी इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, वेरीफाई है, तो ये हमारे अपने मुल्क के अंदर भी जो है हमारे जो उसको बढ़ाएगा, तो उसके ये हमें ज़्यादा फायदा पार्टनर्स में सकते स्पॉन्सर्स में सकते हैं, तो दैट वुड बी ब्रिलियंट. Do you think प्राइमरी और सेकेंडरी जो ये करिकुलम है इसमें एडिशनल सब्जेक्ट और एटलीस्ट मल्टीपल चैप्टर्स रॉकेटरी के ऐड कर दें तो फर्क पड़ेगा? नहीं, चैप्टर्स नहीं, आई थिंक जिससे मैंने कहा ना कि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए. पर साइंस का हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी पर होता है, जैसे कि अभी जो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पर एक साइंस हमें सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस करके जो है वो स्पेसिफिक वो पढ़ाया जाता है ना, तो ये कर सकते हैं कि जो है उसमें जो साइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इन्वॉल्व करें, उसमें रॉकेट बनाने का या रॉकेट पर रिसर्च करने का आपको काम किया, तो ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स इनमें इन्वॉल्व आउटसाइड अ क्लासरूम में बाकी ना पूरा क्लासरूम के बाहर भी लर्निंग होती है, उसमें इनको इन्वॉल्व किया जाए कि इनमें जो बहुत साइंस फेयर्स होते हैं स्कूल्स वगैरह में, तो छोटे छोटे जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनमें ऐसे प्रोजेक्ट्स हो जाए कि चाहे आप मार्किंग कर सकते हैं इनकी कि आपको एक इंसेंटिव देना है कि जो करे तो लगा दिया आपने करना है, तो उस पर ये होगा कि अपनी तरफ से वो खुद भी जाएंगे, फिर उनको किसी टीचर वगैरह के साथ जो है वो सुपरविजन जाएंगे, तो सेफ्टी के मैटर्स भी क्लियर हो जाए. बट नेसेसरी है कि इसकी विल होनी चाहिए, एक विल होगी, अच्छी नियत होगी इस पर काम करने के लिए, तो ये सब हो सकता है.
اور یہ نہ کہ اس پر انوویشن کے لیے آپ کا مائنڈ چینج ہوگا, اس پر نہیں کہ ہاں کچھ کرنا ہے, کچھ نیا سوچنا ہے, کوئی اسٹینڈرڈ پہ نہیں کرنا, ہمیں کچھ ڈفرینٹ ٹرائی کرنا ہے, کچھ ایسا کرنا ہے جو اب گروتھ کی طرف آئے. تو چینج ہم ایک ریٹنٹ سسٹم کو اگر کیری آن کرتے رہیں گے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک ہی چیز ڈفرینٹ آؤٹ پٹس دے. وی نیڈ چینج سسٹم چینج کریں گے تو آؤٹ پٹ چینج ہوگا. یہ وہ کتاب ہے مشہور ہے ایٹامک ہیبٹس, اس میں تو یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ کا آؤٹ گول آپ ہو رہا تو اٹ مینس یور سسٹم ہے. انٹرسٹنگ. اچھا عدنان کا جو ہے وہ کیونکہ آڈیو کا چیلنج تھوڑا سا ایک چل رہا ہے, مگر ہم نے وہ بیک ڈور سے جو ہے چیٹ پہ ایک چیز کنفرم کر, میں I'll just speak on behalf of and I hopefully کہ میں اوور یا مس کوٹ نہیں کر رہا ہوں. سو عدنان کیونکہ جرمنی میں ریسنٹلی پڑھ کے وہاں سے بس اور ماسٹرز انہوں نے وہاں پر جا کے اس کو پرسو کیا تھا, تو ہیئرز این اپرچونیٹی. جب وہاں جاتے ہیں ہم نیٹ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ مل بھی رہے ہوتے ہیں, تو یو نو ناٹ جسٹ این آر ٹی, جو اور سن رہے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی کولیبریشن سیکھ کرنا, تو دے could definitely connect with Adnan. Of course یہ دیکھنا پڑے گا کہ سائنس کیا ہے, سائنٹیفک انڈیور قسم کی ہے, کیونکہ اس ایمبٹ کے باہر اگر چلے جائیں گے, اگر ٹرانسپیرنسی نہیں رکھیں گے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کس طرح کا کر رہے ہیں, تو پھر معاملے بگڑ جاتے ہیں, پھر پرابلی وہ کولیپس کر جائے گی شروع ہونے سے پہلے ہی. مگر کولیپشن کے لیے پوری دنیا کھلی رہتی ہے, وہ منتظر ہوتے ہیں کہ یار اور لوگ آئیں, کیونکہ نت نئے آئیڈیاز اسی طرح سے آتے ہیں, اوپن ہوتے ہیں. تو میں I'm again very thankful to all of you for bearing with us, a wonderful 1 hour and 17 minutes of discussion. میں لاسٹ نوٹ پہ جو سن رہے ہیں ان کو یہ بھی ضرور بتا دوں کہ پاکستانی جو ہے نا, ہم تو بچے پروپلشن پڑھتے آ رہے ہیں. امی کی جوتا جو ہے نا وہ ایسا پروپلشن کی طرح اڑتا ہوا جاتا ہے اور پڑھتا ہے, جہاں چھپو وہاں جا کے لگتا ہے. تو یہ والی راکٹری یا پروپلشن وہ ہم نے وٹنس کی ہوئی ہے. تو بس ہمیں ہمارے اوپر سے اترے مصیبتیں, اور ہم جو ہے نا آگے ایکچوئل وہ سائنٹیفک انڈیور کی طرف نکلیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اینڈ لیٹس سی نیکسٹ ہم اور کس طرح سے اور کتنے انٹرسٹنگ کے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. فار ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکچولی اینڈ دس سین. تھینک یو اگین to everyone. Congratulations NRT for making Pakistan proud, and inshallah پاکستان فیوچر جو ہے آپ کو دیکھ کے یقیناً یہی لگتا ہے, محسوس بھی ہوتا ہے, اور انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. تو اگین تھینک یو ایوری ون فار یور ٹائم. جو آن لائن کامنٹس کر رہے تھے ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ. پلیز فری ٹو کنیکٹ ود اس آن اینی پلیٹ فارم. Rahul is there for you to assist you. یہ جو شو ہے یہ ایک نیا شعبہ ہے, بظاہر دنیا میں نہیں ہے, مگر ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک آہستہ جدت پیدا ہو رہی ہے. ناسا اسپیس آف چیلنج ختم ہو گیا, اب جا کے لوگ ابھی بھی میسج کر رہے ہیں کہ جی میں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. میں ان کو کہہ رہا ہوں ویب سائٹ پہ دیکھ لو, ڈیٹ ختم ہو گئی ہے. بہرحال انٹرسٹنگ ہے کہ لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں. تو اب یہ ان ویو کو ٹھنڈا ہونے نہیں دینا, یا کیا کہتے ہیں اس کو, اس جدت کو اور برقرار رکھنا ہے. تو اس کوشش کے لیے پھر میں نے سوچا کہ جو ہے یہ ایک چیز شروع کر دیتے لوگوں سے گفتگو. سو وہ شاید میں نے وہ گروپ میں میسج بھی کیا تھا کہ لوہا گرم, تو اسی لیے ابھی اس میں نا this is probably the right time. So that was the context behind loha garam. Thank you again and good luck to you. Please continue doing the great stuff they're doing, and everyone else who's been listening. Pakistan mein khas taur pe shab khair. Shukriya aap logon ne apna time diya, and see you on our next اس طرح کی جو بھی آن لائن ہم انشاءاللہ ایک interesting, again we'll be discussing interesting things with more people جو space exploration, aerospace اور space کے ڈومین میں کام کر رہے ہیں اور یا کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. But this stream should end probably any moment. Okay.